السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ہمارے دوست صحافی طیب بلوچ کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے طیب بلوچ پر تشدد کیا ہے۔ نہ صرف طیب بلوچ، 3 اور صحافی بھی زیر عتاب تھے، ٹارگٹ پر تھے۔ آج ان کے ساتھ بھی گالم گلوچ، دھکم پیل، دھکے شکے دینا، ہاتھا پائی ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ اور پی ٹی آئی نے ایکچولی یہ کیا کیوں ہے؟ توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت چل رہی ہے، تیسری سماعت تھی غالباً، جس میں یہ طیب بلوچ جا رہے ہیں۔ طیب بلوچ ویسے سپریم کورٹ کرتے ہیں، لیکن ادارے کی طرف سے ڈیوٹی لگائی گئی کہ بھائی آپ اڈیالہ جیل جائیں، کیونکہ جب رپورٹر چھٹی پہ کوئی ہوتا ہے، کوئی بیٹ رپورٹر چھٹی پہ ہوگا تو ان کی جگہ پر یا ادارہ ڈیوٹی تبدیل بھی کرتا رہتا ہے اپنی مرضی سے۔ مجھے پتہ ہے اپنی مرضی سے طیب بلوچ نہیں گیا، ادارے نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو طیب جب پہلی سماعت پہ گیا تو پہلی سماعت پہ علیمہ خان سے، آج بھی علیمہ خان کی میڈیا ٹاک کے دوران ہی ہوا ہے، علیمہ خان جو ہمشیرہ ہیں عمران خان کی، ان سے سوال کیا تھا طیب بلوچ نے کہ میڈم آپ پر الزام ہے کہ آپ نے 2004 میں جو نیو یارک میں فنڈنگ کی تھی شوکت خانم کے لیے، اس میں سے آپ نے امریکہ میں جائیدادیں بنائی ہیں، یہ آپ پر الزام ہے۔ اب صحافی تو سوال اسی طرح ہی کرے گا نا، یہ تو صحافی کی طرف سے تو الزام نہیں ہوا، صحافی نے تو کہہ دیا کہ آپ پر الزام ہے۔ کس کا الزام ہے؟ یقیناً مخالفین کا الزام ہے۔ تو یہ میڈیا میں رپورٹ ہو چکا ہے جو طیب بلوچ نے سوال کیا۔ تو علیمہ خان نے اس دن طیب بلوچ کو جواب کوئی اطمینان بخش تو نہیں دیا تھا، لیکن اتنا کہا تھا کہ جی اگر ایسا ہے میں نے جائیدادیں بنائی ہیں تو شہباز شریف وزیر اعظم ہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں، تو مجھے کیوں گرفتار نہیں کر رہے؟ لیکن اس دوران پی ٹی آئی کے لوگوں نے طیب بلوچ پر جملے کسے تھے کہ پٹواری ہے پٹواری ہے، اور اس طرح کی پھر دھکم پیل دھکے شکے بھی دیے تھے۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ پچھلی سماعت پہ پھر طیب بلوچ نے شکایت کی علیمہ خان سے، میڈیا ٹاک ختم ہوئی علیمہ خان کی، اور طیب بلوچ نے شکایت کی کہ میڈم آپ سے میں نے سوال کیا تھا پچھلی سماعت پہ، تو اس سوال کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر میرے خلاف ٹرولنگ کی گئی ہے، گالم گلوچ کی گئی ہے، دھمکیاں دی گئی ہیں، میری فیملی کو دھمکیاں دی گئی ہیں، تو آپ ایسی اس روش کو کیوں ختم نہیں کرا رہے، پابندی کیوں نہیں لگا رہے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان پر کہ بھائی آپ اس طرح نہ کریں، تو آپ ان کو سمجھائیں۔ علیمہ خان نے کوئی طیب کی سنی انسنی کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نورین نیازی جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھی، انہوں نے پھر طیب کے ساتھ بحث کیا، لیکن اچھا رویہ نہیں تھا ان کا بھی، اور پھر جو کارکنان موجود تھے آن اسپاٹ انہوں نے دھکے شکے بھی دیے طیب کو پچھلی سماعت پہ بھی۔ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی آج پھر سماعت ہوئی تو آج طیب بلوچ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، طیب بلوچ گئے تو طیب بلوچ کے ساتھ ایک ہمارے کے ٹی این کے دوست ہیں، طیب کا تعلق بول ٹی وی سے ہے، اور طیب سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے 2 دفعہ صدر بھی رہے ہیں، ابھی بول میں ہیں، اور اپنا یوٹیوب بھی چلاتے ہیں، کبھی کبھار میرے ساتھ بھی پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ تو طیب کیونکہ ابھی بزی ہیں اس لیے میں پروگرام یہ کر رہا ہوں، اور اگلا پروگرام طیب کے ساتھ کوشش کروں گا کہ کروں، تاکہ جو اصل حقائق ہیں، منظر نگاری ہے، وہ پھر طیب خود کرے تو زیادہ مزہ آئے گا سننے میں بھی آپ کو۔ تو بات یہ ہے کہ غلام رسول کنبھر طیب کے ساتھ تھا۔ غلام رسول کنبھر کے ٹی این کا رپورٹر ہے، وہاں سے اڈیالہ کے باہر سے پیدل گزر رہے تھے تو کسی یوتھیے نے فوٹو کھینچ کے ٹویٹر پہ لگا دیا اور نیچے کیپشن میں گالیاں لکھ دی، ایسی گالیاں لکھ دی جو میں کہنا بھی مناسب نہیں سمجھ رہا۔ تو اس کے بعد پھر علیمہ خان آئیں تو آج پی ٹی آئی کے یوتھیے بہت زیادہ لائے گئے تھے، پچھلی سماعت پر اتنے نہیں تھے، اور اس سے پچھلی سماعت پر بھی اتنے نہیں تھے جتنے آج لائے گئے تھے۔ آج شاید پلاننگ تھی کہ طیب پر حملہ کرنا ہے، یا جو صحافی آئے گا جو سوال سخت کرے گا اس پر حملہ کرنا ہے، تو اس وجہ سے شاید زیادہ یوتھے لائے گئے تھے۔ تو
آج زیادہ یوتھے تھے تو صحافیوں نے، جو باقی صحافی بھی تھے، انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ بھائی صاحب دیکھیں، علیمہ باجی نے میڈیا ٹاک کرنی ہے، ہم نے اس کو لائیو دکھانا ہے، آپ بیچ میں آ رہے ہیں تو کیسے لائیو دکھائیں گے ہم؟ آپ تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائیں تاکہ کیمرہ مین ہمارے جو ہے وہ لائیو دکھا سکیں، میڈیا ٹاک چلا سکیں ہم۔ تو اتنی سی بات ان کو ریکویسٹ کی تھی اور وہ بھڑک گئے، اور انہوں نے ٹارگیٹ بنایا طیب بلوچ کو۔ طیب بلوچ کو ایسا مطلب گھسیٹ رہے ہیں طیب بلوچ کو، وہاں پہ کسی نے گلا پکڑا ہوا ہے، کسی نے دھکے دے رہا ہے اور تشدد کیا گیا ہے طیب پر۔ تو باقی صحافی بھی تھی موجود تھے، وہ چھڑوا رہے تھے، صحافی بھی بڑی تعداد میں تھے یقیناً۔ تو وہ ایک بڑا بدنظمی کا سا ماحول تھا۔ تو ایسے گالم گلوچ بھی کی گئی، بدتمیزی اور گالم گلوچ اور ہاتھا پائی اور تشدد یہ کیا گیا ہے علیمہ خان کی موجودگی میں۔ اب علیمہ خان اور جو موجود تھے پی ٹی آئی کے رہنما، مرکزی رہنما تو آتے نہیں ہیں عمران خان کے مقدمات میں، اب ان کی ہمشیرائیں آتی ہیں۔ اگر ہمشیرائیں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں پی ٹی آئی کے یوتھے اگر حملہ کرتے ہیں صحافیوں پر تو قصوروار کون ہے؟ بتائیں۔ کوئی کارکن اپنے لیڈر کے سامنے، اپنی لیڈر کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر کوئی کسی پر حملہ کرے گا؟ میرا تو نہیں خیال کہ کوئی کرے گا۔ اگر کرے گا تو ان کو پارٹی سے نکال دیں گے، کوئی بھی پارٹی لیڈر ہوگا تو اس کو پارٹی سے نکال دے گا۔ تو علیمہ خان سمجھیں، ہم علیمہ خان کو ملوث سمجھ رہے ہیں، ان کی ایما پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ تو طیب بلوچ نے ایف آئی آر کے لیے بھی درخواست دی ہوئی ہے۔ طیب بلوچ ہمارے جو صحافتی قیادت ہے، پی ایف یو جو ہے، محترم افضل بٹ صاحب ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور آر آئی یو جو ہے، راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ، یا سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن ہے، نیشنل پریس کلب اسلام آباد ہے، خیبر یونین آف جرنلسٹ ہے، سکھر یونین آف جرنلسٹ ہے، حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ ہے، کراچی یونین آف جرنلسٹ ہے، بلوچستان یونین آف جرنلسٹ ہے، بہت سارے اور بھی ہیں، لاہور ہے، پنجاب ہے۔ تو پنجاب کی مختلف یونینز ہیں، ایبٹ آباد یونین ہے۔ تو ان سب کے ساتھ رابطے میں ہیں یقیناً، اور احتجاج بھی کریں گے صحافی، ایف آئی آر بھی کرائیں گے یقیناً، جنہوں نے تشدد کیا ہے طیب بلوچ پر اور باقی صحافیوں پر۔ اچھا، اس میں 2 صحافی اور بھی ہیں جن پر تشدد کیا گیا ہے۔ ایک فیصل حکیم ہے، ہمارے نیوز 1 کے رپورٹر ہیں، سینئر آدمی ہیں وہ بھی طیب کی طرح، اور ایک اعجاز احمد ہیں۔ اعجاز احمد جی این این سے تعلق ہیں، میں نے خبر پڑھی، اعجاز سے میری بات تو نہیں ہوئی لیکن اعجاز احمد کا نام بھی آ رہا ہے۔ لیکن میں نے جو ویڈیو میں دیکھا ہے تو وہ طیب کو میں نے فوکسڈ دیکھا، کہ ویڈیو میرے پاس جو آئی ہے اس میں دیکھا کہ طیب پر تشدد ہو رہا ہے، اور طیب کو ہی ہاتھا پائی اور یہ گھیرا ہوا ہے پی ٹی آئی کے یوتھیوں نے۔ تو یہ تربیت کی گئی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی، پی ٹی آئی کے یوتھیوں کی۔ ہم پہلے دن سے ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ بھائی ان کی تربیت بد اخلاقی والی کی گئی ہے، بد اخلاق نسل پیدا کی گئی ہے، اور گالم گلوچ جن کی تربیت کی گئی ہے، چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں ہے، عدم برداشت ہے پی ٹی آئی کے لوگوں میں، پرتشدد پارٹی، میں تو پرتشدد پارٹی کہتا ہوں۔ تو اگر اس طرح کے اقدامات رہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے، صحافیوں نے تو بائیکاٹ کیا علیمہ خان کی میڈیا ٹاک کا، اسی وقت ہی بائیکاٹ کر دیا کہ بھائی آپ حملے کریں گے اور ہم آپ کی کوریج کریں گے، نہیں کریں گے کوریج۔ صحافیوں نے ساروں نے بائیکاٹ کر دیا، کسی نے علیمہ خان کی کوریج نہیں کی۔ تو نقصان کس کا کیا؟ اپنے پارٹی کا۔ تو صحافی اگلی پریس کانفرنس اگر کوئی پی ٹی آئی کا کرے گا لیڈر تو اس میں بھی جائیں گے، تو صحافی اگر واک آؤٹ کر دیں تو پھر پی ٹی آئی کا کیا بنے گا؟ پہلے ہی پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے کہ ہم زیر عتاب ہیں، ہماری کوریج صحیح نہیں ہو رہی ہوتی، عمران خان کا نام چلانے پہ پابندی ہے۔ تو بھائی آپ خود یہ لچھن ہیں آپ کے، تو اس طرح تو ہوگا۔ اگر آپ کے یہی لچھن رہے تو پھر میڈیا کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ میڈیا تو بائیکاٹ ہی کر سکتا ہے۔
کہ بھائی ہم نہیں آئیں گے، آپ حملے کریں گے تو ہم آپ کی کوریج کیسے کریں گے؟ سوال یہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، پی ٹی آئی کی قیادت اس پہ کیا رد عمل دیتی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔